السلام علیکم، آپ سب کو چینل خیال کرے میں خوش آمدید۔ کتاب تذکرہ قلندر بابا اولیاء رحمۃ اللہ علیہ، موضوع ہے کشف و کرامات۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، میں چھپا ہوا خزانہ تھا، میں نے محبت کے ساتھ مخلوق کو تخلیق کیا تاکہ میں پہچانا جاؤں۔ پہچاننے کے لیے ضروری تھا کہ مخلوق خالق سے اور خالق کی صفات سے متعارف ہو۔ تعارف کے لیے ضروری ہے کہ درمیان میں ایک ذات ایسی موجود ہو جو تعارف کا منشا پورا کر سکے۔ تعارف کی تکمیل اس وقت تک نہیں ہوتی جب تک کہ تعارف کرانے والا خود ذات کی پوری صفات کا عارف نہ ہو۔ لہٰذا یہ ضروری ہوا کہ ذات باری کی صفات کا واقف ایک ایسا نور پیدا ہو جو خالق کے اس منشا کو جو مخلوق میں تعارف سے ہے پورا کر سکے۔ یہی نور اعلیٰ نور سیدنا حضور علیہ الصلوۃ والسلام ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی سنت میں نہ تبدیلی واقع ہوتی ہے اور نہ تعطل پیدا ہوتا ہے۔ اس لیے سیدنا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پردہ فرمانے کے بعد یہ سلسلہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں اولیاء اللہ کے ذریعے قائم ہے اور ابد تک قائم رہے گا۔ ایسے بندوں سے جب کوئی خرق عادت صادر ہوتی ہے تو کرامت کہلاتی ہے، اور یہی خرق عادت جب پیغمبروں کے ذریعے سامنے آتی ہے تو معجزہ کہلاتی ہے۔ چونکہ ان پاکیزہ ہستیوں کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے خاص نسبت ہوتی ہے، اس لیے ان کی ذات والا صفات سے ایسے واقعات منظر عام پر آتے ہیں جن کی عقلی تشریح ممکن نہیں۔ سیدنا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے وارث اور اللہ کے دوست حضور قلندر بابا اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کی ذات بابرکات سے جو کرامات وقتاً فوقتاً صادر ہوتی رہی ہیں، قارئین کی خدمت میں پیش ہیں۔ کتاب تذکرہ قلندر بابا اولیاء رحمۃ اللہ علیہ میں روحانی اسکالر حضرت خواجہ شمس الدین عظیمی صاحب فرماتے ہیں، مجھے کبوتر پالنے کا شوق تھا۔ ایک مرتبہ فاختہ آ کر کبوتروں کے ساتھ دانہ چگنے لگی۔ ایک کبوتر کے ساتھ اس کا جوڑا ملا دیا گیا۔ اس کے انڈوں سے جو 2 بچے نکلے وہ اپنی خوبصورتی میں یکتا اور منفرد تھے۔ پروں کا رنگ گہرا سیاہ اور باقی سفید، جسم سفید تھا۔ ان کے اندر اس قدر کشش تھی کہ جو دیکھتا تعریف کیے بغیر نہ رہتا۔ شامت اعمال ایک روز صبح سویرے بلی نے ایک کبوتر کو پکڑا اور چھت پر لے گئی۔ میں نے جب بلی کے منہ میں یہ کبوتر دیکھا تو میں اس کے پیچھے دوڑا۔ اوپر پہنچ کر میں نے دیکھا کہ بلی نے کبوتر کے بالوں پر الگ کر دیے ہیں اور بیٹھی اسے کھا رہی ہے۔ غصہ تو بہت آیا، مگر پھر سوچا کہ کبوتر تو اب مر ہی چکا ہے، بلی کو ہی پیٹ بھرنے دیا جائے، اور جب یہ کبوتر کھا چکے گی تو اسے سزا دوں گا۔ یہ خیال آتے ہی میں نیچے چلا گیا، لیکن مجھے اتنا شدید صدمہ تھا کہ میری آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ حضور بابا صاحب قبلہ رحمۃ اللہ علیہ پہلی منزل کے کمرے میں تخت پر تشریف فرما تھے۔ میں نے حضرت سے احتجاجاً عرض کیا کہ بلی نے میرا کبوتر مار دیا ہے۔ حضور بابا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، ایسا ہی ہوتا ہے۔ میں نے جواباً عرض کیا کہ آپ کے ہوتے ہوئے بلی میرا کبوتر لے جائے، یہ بات میری سمجھ میں نہیں آتی۔ یہ کہنے کے بعد میں دل برداشتہ باورچی خانے میں جا کر ناشتہ کرنے لگا۔ میرے حضور بابا جی رحمۃ اللہ علیہ نے مجھے آواز دی، لیکن غصے نے مجھے گستاخی پر مجبور کر دیا اور میں نے کوئی جواب نہیں دیا۔ دوبارہ آواز دی، وہ بھی میں نے انسنی کر دی۔ یہ اس زمانے کا واقعہ ہے جب بھائی محسن صاحب بھی میرے ساتھ رہتے تھے۔ حضور بابا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے بھائی محسن کو آواز دی اور میرے بارے میں دریافت کیا۔ انہوں نے کہا کہ خواجہ صاحب کو کبوتر کے مرنے کا بہت صدمہ ہے اور وہ باورچی خانے میں بیٹھے رو رہے ہیں۔ حضور بابا صاحب رحمۃ اللہ علیہ ان کی اس بات سے متاثر ہوئے اور فرمایا، خواجہ صاحب کو بلاؤ اور ان سے کہو کہ ان کا کبوتر آ گیا ہے۔ بھائی محسن
صاحب صحن میں آئے تو دیکھا کہ وہ کبوتر دوسرے کبوتروں کے ساتھ موجود تھا۔ بھائی محسن نے یہ بات مجھے بتائی تو میں نے اس کو مذاق پر محمول کیا اور سمجھا کہ یہ بات میرے دلجوئی کے لیے کہہ رہے ہیں، لیکن جب انہوں نے سنجیدگی سے کہا کہ آپ باہر جا کر دیکھیں تو صحیح، تو میں بے یقینی کے عالم میں اٹھ کر صحن میں آیا۔ دیکھا تو کبوتر موجود تھا۔ کبوتر کو دیکھتے ہی میں دوبارہ دوڑا ہوا چھت پر گیا اور تخت کے نیچے دیکھا تو وہاں خون کے دھبے اور کچھ پر پڑے ہوئے تھے۔ یہ دیکھ کر مجھے شدید ندامت اور شرمندگی ہوئی۔ میں نے نیچے آ کر حضور بابا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے پیر پکڑ لیے اور اپنی گستاخی کی معافی چاہی۔ شام ہونے سے پہلے سارے کبوتر تقسیم کر دیے۔ مزید ویڈیو کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں، اپنا خیال کریں، سب کا خیال کریں۔ اللہ حافظ۔